बकर यूनुस साहब जो कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद के अंदर अल-माइदीन के ब्यूरो चीफ हैं, उनके साथ बात करते हैं। मिस्टर बकर, हाउ डू यू सी द अरेंजमेंट्स ऑफ दीज टॉक्स? We are waiting for the second phase still, but you have attended the first phase. So what's your feedback on that? Well, I think Pakistan have done a great arrangements to host such two countries. A delegation from US, delegation from Iran. We were expecting a lot of things to come out from this negotiation after 47 years of war between Iran and America, and finally Pakistan get through and brought them together in one table. I think it was a huge. 47 साल के बाद यहाँ पर मुज़ाकरात होते हैं और दुनिया की तवक्को ये होती है, एक्सपेक्टेशन ये होती है कि ये मुज़ाकरात जो है ये बस इसी एक सिटिंग में कामयाब हो जाएं। आपको लगता है कि ऐसा कुछ पॉसिबल था? ऐसे नहीं हो सकता। वैसे देखे, there is a lot of issues, Iran, USA. It's not an easy task, and I think this is going to prolong for good time. Strait of Hormuz का मसला भी हो रहा, uranium का, So I think such situations, especially when you come to US and the power they have, and when you come to Iran, and also the deep diplomacy and history of diplomacy they have, I think this is going to be not an easy task. Pakistan have done a great, job in bringing them all in one table, but still, I think to have a result, it will need good time. But you have covered the whole scenario. 28 तारीख को जब जंग शुरू हुई तब से लेकर अब तक जो पाकिस्तान ने कोशिश की, उस सब के साथ बाकी चीज़ें भी आपने अटेंड की हैं। तो ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि जो इंतज़ामात थे वो ऐसे तसल्ली बख्श थे कि बार बार जो है वो यहाँ पर ऐसे डेलीगेशंस आए और जितनी बड़ी तादाद में इंटरनेशनल जो जर्नलिस्ट हैं वो आए हैं, तो वो एक अलग मिसाल है। इससे पहले मैंने तो नहीं देखा अपने इस कैरियर के अंदर। Yeah, I think Pakistan have done a great role. Information Ministry have done very well. Bringing all the media in one place in convention center. There was a lot of arrangements. I think yes, the arrangements of Pakistan, Information Ministry, and the security that Pakistan have provided was great. Okay, बकर अब मुझे ये बताइए कि इस वक्त मुज़ाकरात जो है वो एक नहज पर आकर, एक जगह पर आकर, एक पॉइंट पे आकर थोड़ा ऐसा दिखाई दे रहा है कि रुक गए हैं। अब उधर से अमरीकी सदर भी ये कह रहे हैं कि अगर अब ईरान को मुझसे बात करनी है, अमेरिका से बात करनी है, तो टेलीफोन कॉल के ऊपर कर लें। तो ही इज़ टेलिंग देम दैट आई एम जस्ट अ कॉल अवे। सो आपको लगता है कि अब ये टेलीफोन कॉल पर ही मुज़ाकरात होंगे या अगला दूसरा दौर जो है वो आप देख रहे हैं? Well, we were expecting that all the talks will be centralized. I think now it's not being centralized. Maybe the talks or the process, the diplomacy process, will take different phase. And I think now Pakistan is doing still the role by talking to the Americans, talking to the Iranians, but the role or the phase of this negotiation now is going to be a different way. It's not be the same. They may not meet together, but the talks are still continuous. So आप अब कब देख रहे हैं, कितने दिनों में आपको लगता है? अनस हमारे साथ थे, अनस कह रहे हैं कि 10 से 12 दिन के अंदर जो है वो हम दोबारा देख सकते हैं। कुछ माहिरीन भी ऐसी बातें कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये फौरी तौर पर प्रोसेस आगे बढ़ेगा और ये जो जिन नुकात के ऊपर कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगा। आपको ऐसा लग रहा है? There might be some resolve in some points, but to reach to a deal between Iran and US, I think this is going to prolong maybe more than 1 year, 6 months to 1 year. आप कह रहे हैं कि 6 महीने से 1 साल तक चला जाएगा जब तक ये किसी नतीजे पर पहुंचेंगे, तो तब तक जंग का क्या होगा, सीज फायर का क्या होगा? No, we are in this phase that there will be no war, but there is no deal. To reach to a deal, I think this is going to take time. There might be some points got resolved, but to reach to a deal between Iran and US, to a proper deal, I think this, yes, it have to take time because there is a lot of fights, many technical points. Both sides have to study it very well and have to agree on it, and it is not anymore now between only Iran and US. Many countries are involved in this point because see, State of Hormuz is not only now it's an Iranian problem, it's the whole world problem. अब पूरी दुनिया का ये मसला है और आपको लग रहा है कि अभी इसको हल होने में थोड़ा वक्त लगेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बकर, आप हमारे साथ मौजूद थे। बकर यूनुस हमारे साथ मौजूद थे और उनकी जानिब से ये बात बड़ी वजाहत के साथ कह दी गई है। ज़ाहिर है जितने लोग हैं, जितनी कंट्रीज़ हैं, जितने जो जर्नलिस्ट हैं, मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोग हैं, उनकी अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी राय है और इस हवाले से अपना अपना तज्ज़िया है। और बकर का तज्ज़िया ये कहता है कि अभी वक्त लगेगा, हम भी ये कहते हैं वक्त लगेगा, लेकिन कितना वक्त लगेगा ये कहना कबल अज़ वक्त है।
سفارتکاری کی بات کر رہے ہیں تو پاکستان کا رول اس سفارتکاری میں بڑا واضح ہے، لیکن اب آگے جا کر یہ سفارتکاری کون سا موڑ لینے جا رہی ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ایکسپرٹ موجود ہیں اور ایکسپرٹ وہ جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. سردار مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ یونائٹڈ نیشنز میں سابق مستقل مندوب بھی رہ چکے ہیں پاکستان کے، اور اس کے ساتھ ساتھ سفیر رہ چکے ہیں چائنا اور امریکہ میں پاکستان کے. تو سردار صاحب سے ذرا تھوڑا اس کے اوپر روشنی ڈلواتے ہیں. سردار صاحب، یہ سفارتی عمل جس کے اوپر ہم مختلف ادوار میں بات کرتے رہے ہیں، لیکن اب دوسرا دور آیا ہے اور اب ایک پاز کی سی سچویشن ہے. پاکستان نے اپنا رول بھرپور طریقے سے پلے کیا ہے، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ امریکہ اور نہ ایران دونوں طرف سے ایک مستقل پاز دکھائی دے رہا ہے. تو آگے کیا ہونے رہا ہے؟ پہلے ہم کامیابی گن لیتے ہیں. پہلی کامیابی یہ ہے کہ پاکستان نے 2 مرتبہ جنگ بندی کروائی، ایک عارضی اور ایک مستقل جنگ بندی کروائی، اور 47 سال کے بعد امریکہ کو اور ایران کو آمنے سامنے لائے، وہ براہ راست مذاکرات کروائے. اور اس کے بعد جو ہے جو بھی یہاں مندوبین آئے ہوئے تھے انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ ایک دوسرے کی ریڈ لائنز کیا ہیں، اور وہ یہ جو ہے پورے کا پورا تاثر یا پورے کا پورا جو فیڈ بیک لے کے اپنے کیپٹلس میں گئے. پھر اس کے بعد جب وہ واپس چلے گئے تو پاکستان کو یہ خطرہ تھا کہ کہیں تعطل نہ ہو جائے، تو پاکستان اس دوران بھی مسلسل کوشش کرتا رہا. ایران کا وزٹ بھی کیا آرمی چیف جو فیلڈ مارشل عاصم منیع صاحب نے ایران کا دورہ کیا، وہاں اعلیٰ قیادت سے، یعنی وہ فوجی ہو، نظریاتی ہو، سیاسی ہو، ہر قسم کی قیادت سے وہاں ملاقات کی. اور اس کے بعد ہمارے وزیر اعظم جو تھے وہ علاقے میں دورہ کر رہے تھے تاکہ ترکی، سعودی عرب اور قطر سے مشاورت کی جائے. تو یہ تو ہوئی کامیابیاں. اس کے بعد یہ ہے کہ ابھی بھی بالکل ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. آج جب آپ اور ہم بات کر رہے ہیں تو مذاکراتی عمل جاری ہے، یعنی پیغام رسانی جاری ہے. امریکہ کو پتہ ہے کہ ایران کی کیا پوزیشن ہے، ایران کو پتہ ہے کہ امریکہ کی کیا پوزیشن ہے، اور دونوں ممالک، دونوں کیپٹلز جو ہے ایک دوسرے کے اوپر اعتماد نہیں کر رہے لیکن پاکستان کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں. یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے. اور جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اور وائٹ ہاؤس کی جانب سے یہ کہا جائے کہ پاکستان واحد ثالث ہے، کوئی اور ملک اس کے اندر ثالث نہیں ہے، صرف پاکستان میں آ کر مذاکرات کریں گے، تو پاکستان کی یقینی طور پر بہت بڑی کامیابی ہے. لیکن سردار صاحب، یہاں پر اگر ہم بات کریں اس وقت جو مذاکراتی عمل جہاں پر رکا ہے، وہ تعطل جو ہے، وہ پوائنٹ وہ ہے کہ جہاں پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جسٹ کال اوے، اب اگر بات کرنی ہے تو فون کر لیں، ہم اب دوسرے دور کے لیے نہیں، دوسرے دور کے مذاکرات نہیں ہو رہے. یہ جو نہیں ہو رہے والے سٹینس ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ صدر ٹرمپ بعض اوقات کچھ کہتے ہیں، اس کے لوگ معنی تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ صرف میرا خیال ہے کہ اس وقت اس کا سیاق و سباق یہ تھا کہ انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا تھا عجلت میں، اور دباؤ بھی ڈال رہے تھے کہ اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کوشنر پاکستان ٹریول کریں گے. اگرچہ ایرانیوں نے پہلے سے بتایا ہوا، تہران میں بتایا تھا، باصرف یہاں آئے، بائیلیٹرل نہیں تھا، وہ انہیں معلوم تھا کہ بائیلیٹرل کے ساتھ ساتھ وہ جو امریکہ کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں اس میں پاکستان کی قیادت کو بریف کرنے کے لیے آئے ہیں. اور جو ان کا ایک جوابی تجویز تھی یا جوابی تجاویز تھی وہ پاکستان کو دینے کے لیے آیا تھا.